تو اس کا جواب قرآن نے دیا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی، کہ اے عیسیٰ میں تمہیں اٹھاؤں گا اپنی طرف آسمانوں کی طرف، اور پھر وفات بھی دوں گا، موت بھی دوں گا۔ یعنی جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا دیا، اور جو جلاد تھا اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی، تو انہیں شبہ پڑ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی کے پھندے پہ چڑھ گئے، حالانکہ اللہ نے ان کو آسمانوں میں اٹھا لیا، اور وہ قرب قیامت سے پہلے قیامت کی بڑی نشانی کے طور پہ دنیا میں جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو پھر نکاح بھی کریں گے، اور ان کی وفات بھی ہوگی، موت بھی آئے گی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی تو انہیں نبی کے روضے میں دفن کیا جائے گا۔ اب یہ عیسائیوں کا اشکال تھا۔ ایک وفد آیا تھا عیسائیوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ایک خط لکھا تھا نجرانیوں کو، عیسائیوں کو، کہ وہ اس خط میں اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ تو یہ خط جب ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کچھ سوال حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیے کہ تمہارا قرآن تو کہہ رہا ہے، مریم کو کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہارون مریم کا بھائی تھا، حالانکہ ہارون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہے۔ تو اس صحابی کو اس وقت وہ جواب نہیں آیا۔ علم کی ہر بات ہر وقت ہر کسی کو یاد نہیں رہتی، تو انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عیسائیوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہارون مریم کا بھائی ہے، حالانکہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کا بھائی تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے یہ جواب کیوں نہیں دیا کہ لوگ نبیوں کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کا جو بھائی ہارون تھا وہ نبی تھے، اور مریم کا جو بھائی ہے ان کا نام بھی ہارون تھا جو نبی نہیں تھے، تو نام کا اشتباہ پڑ گیا۔ خیر، پھر یہ وفد جو ہے بنی نجران کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ بڑی تعداد میں وفد حاضر ہوا تھا۔ ان کی تعداد بعض نے 60 لکھی ہے، بعض نے 70، بعض نے 80، اور بعض نے 90 تک ان کی تعداد لکھی ہے۔ بہت بڑا لشکر لے کر مدینہ آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائیوں کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ بڑی عجیب بات ہے، آج ہم مسلمانوں میں اتنی منافرت پیدا ہو گئی ہے، اتنی نفرت پیدا ہو گئی ہے کہ ہم نے مسجد کے ماتھے پہ لکھ دیا کہ فلاں نہیں آ سکتا، فلاں نہیں آ سکتا۔ میں نے ایک جودھ پور میں مسجد دیکھی جس کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا اہل حدیث اس مسجد میں نہیں آ سکتا۔ آپ نے ایسی مسجدیں شاید دیکھی ہوں کہ جماعت والے اس مسجد میں نہیں آ سکتے۔ یعنی نفرت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ہم حد بھی پار کر گئے کہ جب عیسائیوں کا اور مشرکین کا جو وفد آیا اس کو مسجد میں ٹھہرایا۔ خام و خواہ اتنی نفرت اسلام کسی سے نہیں کرتا۔
مشرکین کا وفد آیا تھا طائف سے، جنہوں نے کبھی 3 میل تک پتھر برسائے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو لہو لہان کیا تھا، ان کا وفد جب آیا تو نبی نے ان کو بھی مسجد میں ٹھہرایا۔ حالانکہ ایک صحابی نے کہا کہ میرے گھر میں ٹھہرا دیتے ہیں، کیونکہ وہ اتنا بڑا لشکر نہیں تھا۔ عیسائیوں کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا لشکر تھا، چھوٹے چھوٹے مکان تھے، کس کے گھر میں ٹھہراتے؟ 70-80 آدمی کہاں ٹھہریں گے، اس لیے مسجد میں ٹھہرایا۔ لیکن جب مشرکین کا، طائف والوں کا وفد آیا تو ایک صحابی نے کہا کہ میرے تعلق دار ہیں، میں ان کو اپنے گھر میں ٹھہرانا چاہتا ہوں۔ نبی نے فرمایا نہیں، ان مشرکین کو، ان طائف والوں کو مسجد میں ٹھہرائیں گے تاکہ مسلمانوں کی عبادت دیکھیں اور خدا کا قرآن سنیں۔ اور پھر انہیں ٹھہرایا چند دن تک، اور وہ پھر اسلام کی طرف جو ہے ان کے دلوں میں رغبت پیدا ہوئی۔ تو یہ عیسائیوں کا جو وفد آیا تھا، بہت بڑا لشکر، 70-80 آدمی جو ہے آئے، مسجد نبوی میں ان کو ٹھہرایا گیا، اور یہ عصر کے وقت میں مسجد نبوی میں آئے، اور آتے ہی کہنے لگے ہم اپنی پوجا کریں گے۔ تو بعض صحابہ نے کہا مسجد میں کہاں پوجا کرو گے، پوجا کرنی ہے تو باہر نکلو۔ نبی نے فرمایا نہیں، ان کو اجازت ہے، یہ میری مسجد میں اپنے طریقے سے پوجا کر سکتے ہیں۔ تو وہ خود کہنے لگے اللہ کے رسول، ہمارا اور کعبہ، تمہارا کعبہ ہی مختلف ہے، ہم تو مشرق کی جانب منہ کر کے اپنی پوجا کریں گے، اپنی عبادت کریں گے۔ تو نبی نے فرمایا تم چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف، مجھے اس سے کچھ لینا نہیں ہے، میری طرف سے اجازت ہے، تم میری مسجد میں مشرق کی طرف منہ کر کے اپنے حساب سے عبادت کرو۔ یہ تھا اسلام کا معیار، جو غلط فتووں سے آج جو ہے دھندلا ہو گیا ہے۔ حالانکہ بعض فقہا نے مسئلہ لکھے تھے کہ اس مسجد میں جماعت کی نماز نہیں ہوتی جس مسجد میں مسلمانوں کو آنے سے روک دیا جائے، کسی ایک کا جہاں قبضہ ہو جائے، اس کے باوجود ہم مسلمان الجھ پڑے، اپنی مسجد کے ماتھے پہ لکھ دیا کہ فلاں نہیں آ سکتا، فلاں نہیں آ سکتا۔ مسجد کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہوتی، مسجد صرف اللہ کا گھر ہے، اس میں ہر مسلمان آ سکتا ہے، بلکہ اگر غیر مسلم اگر کسی کام سے مسجد آتا ہے تو اسلام اس کو منع نہیں کرتا ہے۔ تو خیر، میں تو یہ کہہ رہا تھا، یہ عیسائیوں کا جو وفد آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، تو کہنے لگے ہم تو پہلے سے اسلام میں ہیں، ہم پہلے سے مومن ہیں۔ نبی نے فرمایا تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، جو میری شریعت ہے اس سے مان لو۔ کہنے لگے ہم آپ سے بھی پہلے مسلمان ہیں، ہمیں آپ کیا اسلام کی دعوت دو گے؟ تو نبی نے فرمایا تم کیسے مسلمان ہو، کیسا اسلام ہے؟ تم تو خنزیر کھاتے ہو، سلیب لٹکاتے ہو، 3 خدا مانتے ہو، خدا کا بیٹا مانتے ہو، یہ کیسا اسلام ہے تمہارا؟ تو اس وقت انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اگر اللہ کا بیٹا نہیں ہے تو پھر عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ تو اس موقع پہ جبریل یہ آیت لے کے آیا تھا، ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب، کہ یہ جو پوچھ رہے ہیں نا کہ عیسیٰ کا باپ کون ہے، ان سے پوچھو کہ تمہارے بابا آدم کا باپ کون ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی طرح ہے، بلکہ آدم کی تو ماں بھی نہیں ہے، ان کی ماں تو ہے۔ آدم علیہ السلام کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، ان کو مانتے ہو، انسان مانتے ہو، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر رسول کیوں نہیں مانتے، میسنجر کیوں نہیں مانتے ہو، انسان کیوں نہیں مانتے ہو؟ لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ میں ان کو مباہلے کی دعوت دی۔ وہ کہنے لگے ہم سچے ہیں، نبی نے فرمایا میری شریعت سچی ہے، میرا اسلام سچا ہے۔ جب آپس میں مقابلہ ہو گیا تو نبی نے فرمایا چلو مباہلہ کرتے ہیں،
آؤ مل کے بد دعا کرتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو اس پہ اللہ کی لعنت برسے۔ اس مباہلے کی دعوت دی۔ قرآن کہتا تعالوا، چلو، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، آؤ تم بھی آؤ، ہم بھی آتے ہیں، تم اپنی اولاد کو لے آؤ، ہم اپنی اولاد کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں۔ بعض روایتوں میں لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواز حسن حسین کو اور اپنی بیٹی فاطمہ کو، اپنے داماد علی کو لے کر گھر سے باہر نکلے، آؤ میں اپنا لشکر لے کے آ رہا ہوں، میں اپنوں کو لے کے آ رہا ہوں، تم اپنے آ جاؤ۔ یہ بد دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہو وہ ہلاک ہو جائے۔ بڑے چالاک تھے عیسائی، آپس میں مشورہ کیا، اور ان میں جو علماء تھے اس میں بہت بڑا سردار تھا عبد المسیح، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سچے نبی ہیں، ان سے مباہلہ مت کرنا ورنہ آسمان سے آگ آ جائے گی اور تمہیں کھا جائے گی، تمہارا نام مٹ جائے گا اس کائنات سے۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے جزیہ دینے کو تیار ہیں، مباہلہ آپ کے ساتھ میں ہم نہیں کرتے ہیں۔